السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. جیسے کہ آیت میں ہم نے 21 مکمل کی تھی، اب ہم نے 22 سے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، حق کے حکمت کے ساتھ، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا اعمال، وَهُمْ، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے. اللہ نے آسمان اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آخر پہ دوسری شکل دلیل اللہ کی حکمت اور ان کا تقاضا کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی گئی، یا مواد یا عالم آخرت کی کے قیام پر دوسری دلیل ہے، اور یہ اللہ کے صرف حکیم ہونے کے تقاضے کے مطابق ہے. یعنی اللہ کا دوسرا کوئی کام بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. پھر یہ کیا سارا کائنات حکمت سے خالی ہو سکتا ہے، جس کی ایک ایک چیز انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان ہر چیز سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. اب اگر انسان اچھے یا برے اعمال جیسے بھی اس سے بن پڑے اس دنیا میں کر کے مر جاتا ہے، اس سے کچھ بھی مواخذہ نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کو پیدا کرنا، پھر اس کائنات کی ہر کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا، سب کچھ بے سود، ابس اور ایک بے نتیجہ کھیل تھا. اور ایسا کام کرنا اللہ کی حکمت کے سراسر منافی ہے. لہذا لازمی ہے کہ اس دنیا کا نتیجہ ایک دوسرے عالم کی صورت میں نکلے، جس پر ہر طرح کے انسانوں کا پورا محاسبہ کیا جائے. افرأیت، کیا پھر تم نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنے الہ، ہوا ہو، اور اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ، اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، علی علم، علم کے باوجود، وختم، اور مہر لگا دی، علی سمعہ، اس کے کان پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل، اس نے ڈال دیا، علی بصرہ، اس کی آنکھ پر، غشاوۃ، ایک پردہ، فمن یہدی، تو کون ہدایت دے گا اس کو، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا، کیا بھلا، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہو. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا، اور اللہ نے علم کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اپنی خواہشات کو معبود بنانا، یہ بھی وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ کے سامنے حاضر ہونے اپنے اعمال کی جوابدہی کا یقین نہ ہو. اس شخص کی زندگی کا مقصد بس یہی رہ جاتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا جائے، کوئی اخلاقی پابندی یا شریعت کی عائد کردہ پابندی کو قبول نہ کرے. ایسے شخص نہ اللہ کے اوامر کی تعلیم کرنا گوارا کر سکتا ہے، نہ نواہی سے اجتناب کر سکتا ہے. وہ تو ظلم و عصیان میں شتر بے مہار کی طرح آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. علم گمراہی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اللہ علی علم کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے ازلی علم میں یہ بات شاید طے شدہ تھی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کی پوری تمیز اور اس کا علم رکھتا ہو، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، تو اللہ نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وقالوا، انہوں نے کہا، ما ہی نہیں ہے یہ الہ حیاتنا، مگر ہماری زندگی دنیا کی، نموت، ہم مریں گے، ونحیا، اور ہم جئیں گے، وما یہلکنا، اور ہلاک کرتا ہم کو، الا الدہر، مگر زمانہ، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، بذالک، اس کا، من علم، کو علم، ان ہوا، نہیں وہ، الا مگر، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، یہاں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے باتیں کرتے ہیں. فلسفہ دوہریت اور اس کا رد. ان لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک اتھاہ سمندر ہے جس میں ہر وقت لہریں اٹھتی ہیں، پھر اسی سمندر میں مدغم ہو جاتی ہیں. حباب اٹھتے ہیں تو پھر اسی میں جذب ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال اس دنیا میں واقعات اور حوادث کی، اور ہماری مثال بس ایک احباب یا بلبلے کی ہے جو پیدا ہوتا ہے پھر اسی سمندر میں گم ہو جاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر مار کر اسی میں مل جاتے ہیں. یہ زمانے کے حوادث ہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں. کائنات اسی طرح چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، جس میں کسی کے مر کر دوبارہ جینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آخرت سے انکار کی بنیاد محض وہم و قیاس ہے، جس پر کوئی علمی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. اس فلسفے سے نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی آپ ظاہر ہے. سمندر میں ایک موج اٹھی، پھر اس میں گم ہو گئی، پھر اسی سمندر سے موج اٹھی. گویا اگر سمندر سے دوبارہ موج اٹھ سکتی ہے تو مٹی سے پیدا ہو کر انسان مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اسی مٹی سے کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جس مرنے کے بعد کے حالات سے متعلق اگر کچھ انسان علم کی بنا پر کہا جا سکتا تو صرف یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے یا نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے ہی نہیں. انسان کے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے وہ دعوے کے طور پر کہہ سکے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. پھر یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟
ظاہر ہے وہ تو نہیں مرتی، کیونکہ روح کے متعلق سب لوگ کا ایسا ہی عقیدہ رہا ہے کہ انسان کی موت کوئی ایسا حادثہ تو نہیں جیسے ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زن غالب بھی دوبارہ زندہ ہونے کی طرف ہی ہے، مر کر بالکل فنا ہو جانے کی طرف نہیں۔ اور یہ لوگ جو دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں تو یہ بات کسی علم کی بنا پر نہیں کہتے، بلکہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو جس میں ان کے برے اعمال کی باس پرس ہو، لہذا وہ اس کا سرے سے انکار کر دینے میں یافع سمجھتے ہیں، اور یہ محض ان کا وہم و گمان ہوتا ہے، کوئی علمی دلیل اس پر وہ کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ دوہریوں کی فریب خوردگی، دوہر تو اللہ ہے، دہر یہ لوگ دراصل فریب خوردگی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی میں مبتلا رہنے چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، حالانکہ زمانہ تو گردش لیل و نہار کا ہی دوسرا نام ہے، جس میں نہ حس ہے، نہ شعور ہے، نہ تصرف ہے، نہ اختیار ہے، پھر وہ ہمیں ہلاک کیسے کر سکتا ہے؟ لامحالہ ان کے ذہن میں کوئی اور چیز ہوتی وہ حص شعور، تصرف، اختیار رکھتی ہو، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتے اور اس کے بجائے زمانے کا نام لے لیتے ہیں۔ وہ جس چیز کا نام لینا نہیں چاہتے وہ اللہ ہے، جس کا وجود اور علی الاطلاق تصرف واضح دلائل ثابت ہے، اور زمانے کا الٹ پھیل، گردش و لیل و نہار بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم مجھے دکھ پہنچاتا ہے جب وہ دہر یعنی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ دہر میں خود ہوں تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن و رات کو پھیر کر لاتا ہوں۔ بخاری شریف۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیات نہ ہماری نشانیاں بینات روشن مکان نہیں ہوتی حجتہم ان کی حجت اللہ کانو مگر وہ کہتے ہیں مگر ان قالوا یہ کہ وہ کہتے ہیں آتو لاؤ بیابائن اپنے باپ دادا کو ان کو تم صادقین سچے ہو۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو اس کا سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ منکرین آخرت کا اعتراض کہ کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، لے دے کہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد حقیقی زندگی ہے تو ہمارا کوئی بڑا بزرگ زندہ کر کے دکھا دو۔ حالانکہ پیغمبروں کا دعویٰ یہ ہوتا ہی نہیں کہ جب کوئی انکار کرے تو قبر سے مردہ زندہ کر کے اسے دکھا سکتے ہیں تاکہ اسے پوری طرح یقین آ جائے، بلکہ ان کا دعویٰ صرف یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام انسانوں کو اثرنو زندہ کرے گا، یہ نہیں کہ قیامت سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً مردے زندہ کیے جاتے رہیں گے، پھر جب تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کرے گا اس وقت تمہیں بھی زندہ کرے گا اور ساری حقیقت تم سب کے سامنے آ جائے گی۔ قل اللہ کہہ دیجئے یحییکم زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، لیکن اکثر ناس اکثر لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اب انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی تم نہ تو اتفاقی طور پہ پیدا ہوئے ہو نہ اپنے اختیار سے پیدا ہوتے ہو، اس سے تمہاری موت نہ اتفاقی طور پہ آتی ہے نہ تمہارے اپنے اختیار سے آتی ہے، بلکہ تمہاری زندگی، تمہاری موت کی باغ دوڑ مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارتا ہے، اور جب چاہے گا تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں تمہارا اپنا عمل دخل یا کچھ اختیار بھی نہیں، یعنی تمہیں متفرق طور پر زندہ نہیں کرے گا، کچھ لوگوں کو ایک وقت زندہ کیا، دوسروں کو کسی اور وقت کیا، باقی کو تیسرے وقت کیا، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ سب اگلوں پچھلوں کو ایک ہی وقت میں زندہ کر کے جمع کر دے گا، اور وہ وقوع قیامت کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ 26 تھرڈ رکو ہم نے آیت نمبر 26 اور تھرڈ رکو ہم نے مکمل کر لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔